ایسی قوم جب لوگ غاروں میں رہتے تھے نا، یہ قوم اس طرح پکی اینٹوں کے گھروں میں رہتی تھی، لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ اور ایسی قوم جنہوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ نکاسی آب جو ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے اس قوم نے متعارف کروایا، اور ایسی قوم جس کی زبان آج تک کوئی بھی ماہر لسانیات جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے لینگویج میں وہ نہیں پڑھ سکے۔ یہ قوم کیسے اچانک صفحہ ہستی سے مٹ گئی؟ میں بات کر رہا ہوں دریائے سندھ کے آس پاس موئن جودڑو کا جو سول انڈس ویلی ہے اس کی، اور انڈس اسکرپٹ یہ اسکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ نمونے کھدائی کے دوران ملے۔ آج سے 4000 سال پہلے یہ قوم تھی، اور یہ انڈس اسکرپٹ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ آج تک کوئی بھی ماہر لسانیات لینگویج پڑھنے والا اس زبان کو نہیں پڑھ سکا۔ یہ کھدائی کے دوران ملے ہیں یہ کھنڈرات، ٹھیک ہے۔ یہ کھدائی جب ہوئی اور یہ سارا جب یہ نیچے سے زبان کے نمونے نکلے تو یہ آج تک کوئی پڑھ بھی نہیں سکا۔ اس کے علاوہ یہ قوم اچانک کس طرح غرق ہوئی اس پہ تحقیق ہوئی ہے، بہت سے باہر سے بھی ایکسپرٹ آئے، انہوں نے کہا 2 صورتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ قوم اچانک غرق ہوئی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، لوگ پوچھتے ہیں کہ موئن جودڑو میں جو قوم آباد تھی ان کا تعلق کس مذہب سے تھا، کیونکہ ان کی زبان کوئی نہیں پڑھ پایا آج تک، تو یہ کس مذہب سے کس عقیدے سے ان کا تعلق تھا آج سے 4000 سال پہلے وہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا۔ لیکن یہ قوم اچانک غرق ہوئی اور اس کا کوئی بھی آج یعنی کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ ماہرین کہتے ہیں 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ دریائے سندھ کے آس پاس یہ قوم آباد تھی تو یا سیلاب آیا، دوسرا زلزلہ قدرت کی جو آفت ہے یہ اس کا شکار ہوئے۔ زیادہ تر ماہرین یہ کہتے تھے کہ قدرت کا قہر کا یہ شکار ہوئے۔ یہ اپنی مال و دولت میں اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے حد جو اللہ رب العزت نے حدیں رکھی ہیں انہیں کراس کر دیا، پھر اللہ کا عذاب آیا، زلزلہ آیا اور یہ زمین بوز ہو گئے۔ پھر بعد میں جدید دور میں کھدائی ہوئی اور موئن جودڑو کے کھنڈرات سامنے آئے تو یہ ساری حقیقت ہم سب کے آئی۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے دور جدید ہو یا قدیم ہو، جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو کراس کر دیتا ہے پھر اس کا عذاب سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں آتا ہے، لہٰذا انسان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔